نوجوان فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا غصہ بہت آتا ہے، غصے پر کیسے قابو کریں اور یہ غصے کی بیماری کیسے ختم کریں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غصہ ایک بہت ہی بری بیماری ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کو آتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ایک مرتبہ ان کی ملاقات شیطان بدبخت سے ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، بھائی مجھے کوئی گر کی بات بتا، یعنی کوئی کام کی بات بتا۔ تو وہ کہنے لگا، کام کی بات یہ ہے کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ شیطان نے جب یہ کہا کہ تو غصہ نہ کیا کر، اس لیے کہ جو شخص غصہ آ جاتا ہے، شیطان کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس طرح میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ تو دوستوں، واقعتاً جتنی قطع رحمی ہوتی ہے، رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، یہ سب غصے میں ہوتے ہیں۔ انسان اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو غصے میں کرتا ہے، بیوی کو طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں تو وہ غصے میں کرتے ہیں۔ ایک نوجوان عاجز کے پاس آیا اور کہنے لگا، بس میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ عاجز نے کہا، آج تک کسی نے خوش ہو کر بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ ہر کوئی غصے میں ہی طلاق دیتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ غصہ آیا ہی ہوگا، اس لیے طلاق دی ہوگی۔ تو دوستو، یہ غصہ جو ہے وہ رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے، میاں بیوی کی تعلق کو ختم کر دیتا ہے، ماں باپ کی محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ غصہ بہت ہی انتہائی بری چیز ہے، بری چیز ہے۔ انسان غصے کی حالت میں یہ سوچے کہ میری ہر منشا پوری ہو نہیں سکتی، منشا تو اللہ کی پوری ہوتی ہے، اس لیے اگر ہمارے خواہش کے مطابق کوئی کام نہ ہو تو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ غصے کے علاج کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی۔ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں۔ جو شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غصے کو کم کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، غصہ آئے تو اپنی ہیئت کو بدل لے، یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر لیٹا ہے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔ مثلا ایک کمرے میں ہے تو دوسرے کمرے میں چلے جائے۔ تو اس طرح اگر ہم ہیئت بدلیں گے تو غصہ ختم ہوگا۔ تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اذا غضبت فاسکت، یعنی جب تم کو غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، تو خاموش ہو جانے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھی بات آپ علیہ السلام نے فرمائی، جب غصہ آئے تو مسکرا کر بات کریں۔ مسکرا کر بات کرنا تو غصے کی حالت میں دشوار ہوتا ہے، لیکن عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فوراً آپ کا بھی غصہ ختم ہوگا، سامنے والا بھی آپ سے خوش ہو جائے گا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بتایا کہ غصہ اگر آ جائے تو موضوع کو بدل لے، یعنی جس بات پر غصہ آیا ہے تو وہ ٹاپک ہی ختم کر دے، دوسری ٹاپک نکالے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بتایا کہ جن کو زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ غصہ جس کو آتا ہے وہ لوگ ورزش کی عادت بنا لیں، یعنی جو لوگ ورزش کرتے ہیں، جم وغیرہ کرتے ہیں، عموماً ان کو غصہ کم آتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو ورزش کی عادت بنا لینی چاہیے جن کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کے اثر کو دل سے نکالنے کی کوشش کرے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں گرج نہ رکھے، غصے کا اثر نہ رہنے دے، اس کو فوراً اپنے دل سے نکال دے۔ بعض اوقات غصے کو ختم کرنے کے لیے کچھ علمی نکات یا دلچسپ لطیفے بھی فائدہ دیتے ہیں۔ وہ خاوند اچھا ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کا وقت گزارے، اس کا دل خوش رکھے اور وقتاً فوقتاً اس کو ہنساتا رہے۔ تو غصے کے وقت اگر کوئی لطیفہ کہہ دے تب بھی انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں گہری سانس لینے سے بھی انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ آکسیجن دماغ میں جاتی ہے اور آکسیجن دماغ کو نارمل کر دیتی ہے۔ اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو زیادہ غصہ آتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی نیند لے، یعنی جو لوگ 7 گھنٹے کی نیند کر لیتے ہیں تو عام طور پر ان کو غصہ بھی کم آتا ہے، اور جن کی نیند اس سے کم ہوتی ہے تو گویا کہ ان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو لہذا نیند کا بھی خیال رکھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے دوستوں، تو جن حضرات کو چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو،
انشاءاللہ العزیز ان باتوں پر عمل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انشاءاللہ ہمارا غصہ ختم ہوگا۔ غصے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی وعدوں کی حدیثیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دنیا کے اندر غصے پر قابو پا لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ پورے میدان محشر میں تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے کہ جتنے حوریں یہاں پر ہیں جس حور کو تو چاہے اسے لے لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا کریں گے، اتنی بڑی رضا عطا کریں گے، اتنا بڑا تحفہ دیں گے، تو اس کے بڑے وعدے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو دوستو ہم آج کی اس محفل میں یہی کوشش کریں گے اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو غصے میں کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہوا، ہر حال میں غصے میں نقصان ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غصے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔